السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میر تقی میر کے کلام کے فنی اور لسانی خصوصیات پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم میر تقی میر کے کلام کو بخوبی اچھے انداز سے تحریر کر سکتے ہیں۔ اس سے کہ پہلے کا جو سوال تھا میر تقی میر کا، اس میں ہم نے میر تقی میر کے تصور عشق کے متعلق بات کی تھی۔ آپ یہ سوال علامہ اقبال یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا ممتان کی جو یونیورسٹی ہے، کوئی بھی یونیورسٹی آپ وہاں یوز کر سکتے ہو۔ آپ اسی سوال کو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس طرح کٹ مارکر 604 کی مدد سے۔ سوال نمبر جو بھی ہوگا میر تقی میر کے کلام کی فنی اور لسانی خصوصیات، قلم بند کیجیے۔ پھر آپ نے جواب سٹارٹ کر دینا۔ میر تقی میر غزل کے بادشاہ ہیں، ایک بلند درجہ فنکار اور بڑے خالق جمال ہیں۔ انہوں نے شعر نہیں کہے بلکہ موتی پروئے ہیں۔ میر کے فنکاری اور صنائی، ان کے اظہار بیان، انداز و اسلوب، لب و لہجہ، تشبیہات و استعارات، علامات و اشارات اور الفاظ و زبان کے مجموعی امتزاج کا نام ہے کہ ان کے کلام میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کا کلام بہت سادہ ہے۔ تو پہلی آپ نے ہیڈنگ دینی میر کا انوکھا انداز۔ میر کلام کی دل آویزی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے واردات اور حالات کو ایسے پرتاثیر، دل نشین اور انوکھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم چھا جاتا ہے اور بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھ دینا یہاں پر۔ کہتا ہے دل کہ آنکھ نے مجھ کو کیا خراب، کہتی ہے آنکھ یہ کہ مجھے دل نے کھو دیا، لگتا نہیں پتا کہ صحیح کون سی ہے بات، دونوں نے مل کر میر ہمیں تو ڈبو دیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ دینی ہے تصویر کشی۔ میر تقی جو میر ہے نا، میر تقی میر ہے جو، ان کے حسن کی تصویر کشی بڑی عمدگی سے کی ہے، لیکن ان کے یہاں رنگینی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ سادگی کا حسن ان کے فن کو بیان کی رنگینی سے دور رکھتا ہے۔ اس کے برعکس میر کے کلام میں نفاست اور لطافت ہے، صفائی اور ستھرا پن ہے اور وہ اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سمپل مارکر کی مدد سے ایک شعر لکھ دینا۔ ہر ہیڈنگ میں ایک یا دو شعر ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کے گلاب کی سی ہے۔ تو پھر آپ نے ایک اور ہیڈنگ دے دینی تجربہ عشق، جو کہ چوتھی ہیڈنگ بنے گی۔ میر کے والد میر تقی میر سے کہا کرتے تھے بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے ہستی کو چلانے والا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ نظام عالم کائنات ہی نہ ہو سکتا، عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ میر نے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عشق کیا اور ناکام ہوئے۔ اس ناکامی نے میر میں محرومی پیدا کی۔ یہ شخصی تجربات میر کی شاعری کی جان ہے، کیونکہ جب وہ عشق میں ناکام ہوئے تو اس کے اندر کا جو انسان تھا نا، جو اس کے اندر کی کلا تھی، وہ باہر آئی الفاظوں کے ذریعے اور وہی الفاظ شاعری بن گئے۔ تو یہاں پھر آپ نے ایک شعر لکھ دینا۔ سب پہ جس بار نے گرانے کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ آپ نے پھر ایک اور ہیڈنگ دینی ہے عام لہجہ اور بول چال کا انداز۔ میر کا لہجہ ملائم اور بول چال کا انداز پرتاثیر ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وہ محبوب کو آپ کے بجائے تو اور تم سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا، وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو آپ کے بجائے تو اور تم سے مخاطب کرتے ہیں۔ جب انسان اس طرح مخاطب کرتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سننے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ ان کے کلام میاں، پیارے، ارے،
صاحب سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے روزمرہ اور محاورے کو سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ میر اپنی شاعری کو میر جو انسان ہے نا وہ اپنی شاعری کو باتیں کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے اگلا بندہ دوسرے بندے سے بات کر رہا ہو، دو بندے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہو، میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری شاعری کا یہ انداز ہے، اس لیے شعر میں وہ کسی نہ کسی سے مخاطب ہونے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھ دینا، ہاتھ سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا، سب کہیں گے کہ یہ کہ کیا ایک نیم جا مارا گیا۔ پھر آپ نے ایک حوالہ دے دینا، مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جسے باتیں کرتے دل کے خیالات کو، جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہے، محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کرتے ہیں، اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ وہ باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور ہیڈنگ دینی ہے، میر اور موسیقی۔ میر کو موسیقی کا گہرا شعور ہے، وہ ترنم اور چھوٹی بحریں استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ میں چھپے ہوئے سروں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی چیز یہاں لکھی، وہ الفاظ میں چھپے ہوئے سروں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اس لیے ان کے کلام میں موسیقی کے ساتوں سر لے میں موجود ہیں، سر جو ان سے نا وہ موجود ہیں، ان کے اندر مدر لے میں موجود ہے۔ پتا، پھر آپ نے شعر لکھنا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پیارے دوستو، یہ میں نے خود سے نوٹس بنائے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا رزلٹ 100% رہا ہے اور اچھے نمبروں سے میں پاس ہوا ہوں اپنے ان نوٹسوں کی وجہ سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اگلی ہیڈنگ، میر کے کلام کی خوبیاں۔ جس طرح صوفیہ کرام کے ہاں سادگی، خلوص اور سچائی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح میر کی شاعری میں سادگی، خلوص، سچائی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو عوام و خاص دونوں کے پسندیدہ ہیں، یعنی وہ ہر ایک کے خاص ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ عوام کے شاعر ہیں۔ میر تقی میر کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھ دینا، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں دکھا لایا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ پھر آپ نے جب اپنے جو سوال ہے اس کو اختتام کرنا ہے، الغرض یا حاصل کلام سے کرنا ہے، تو آپ نے ایسے الغرض لکھنا مارکر کی ہیڈنگ سے۔ پھر آپ نے لکھنا، میر بظاہر اہل حال سے نہ تھے، لیکن وہ عارفانہ اور صوفیہ کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ تو ہم عارفانہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر نون ہے ناپا دینا، اور صوفی کرم صحبتوں سے فیضیاب ہوئے تھے، ان کا اثر ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ الغرض یا حاصل کلام میں آپ نے اس بندے کی جو اہم کوالٹی ہے نا وہ لکھ دینی ہے، اسے کہتے ہیں حاصل کلام یا الغرض۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔